السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فروا علی اور اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ متس اور ریالٹیز کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں. تو دوستوں، پہلی مت بہت کامن ہے جو آلموسٹ سب نے سنی ہوگی کہ کم لائٹ میں بکس پڑھنے سے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، جبکہ لیٹسٹ اسٹڈیز سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے. ڈم لائٹ میں بکس پڑھنے سے آپ کو شارٹ ٹرم آئی فٹیگ ہو سکتی ہے اور فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ڈم لائٹ میں بکس پڑھنے سے آنکھوں کو کوئی لانگ ٹرم نقصان پہنچ سکتا ہے. سیکنڈ مت یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ فریش جوس پئیں گے اتنا ہی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ 5 اونس تک فریش جوس روز پی رہے ہیں تو یہ ہارٹ ڈیزیزز سے دور رہنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن فریش جوس میں بھی چینی ہوتی ہے اور زیادہ چینی چاہے وہ فریش جوس کی فارم میں کیوں نہ ہو نقصان دہ ہے. ایک اور کامن میتھ یہ ہے کہ آپ سردی میں باہر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، جبکہ سردی کا بیماری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں جب آپ وائرس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک انسان جسے فلو ہے یا وہ بیمار ہے، وہ بار بار چھینک رہا ہے بغیر منہ کور کیے، تو اس کی سنیزنگ کی وجہ سے وائرس ہوا میں رہ جاتے ہیں. یا وہ ہاتھ صاف کیے بغیر اگر کہیں ٹچ کرتا ہے اور دوسرا بندہ وہیں آ کے ٹچ کر رہا ہے تو وائرس ایسے پھیلتا ہے جس سے بیمار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. رینبوز تو ہم سب نے دیکھی ہوں گی، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ رینبوز سیمی سرکولر نہیں بلکہ فل سرکل ہوتی ہیں. لنچ کرنے کے بعد 20-30 منٹس نیپ لینے کے لیے کافی فائدے ہیں. آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ روز ہیوی لنچ کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، نیپ لیتے ہیں، تو یہ صرف ویٹ گین کرنے کا طریقہ ہے. نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ سوئیں اتنا ہی بیٹر ہے، جبکہ زیادہ سونے سے ہارٹ ڈیزیزز، ڈائبٹیز، اینزائٹی اور ویٹ گین ہوتا ہے. ایک اور کامن میتھ یہ ہے کہ اسپیس سے وال آف چائنا نظر آتی ہے، جبکہ ایسٹروناٹس کے مطابق انسانی ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز اسپیس سے ویزیبل نہیں ہے. کوک میں میٹ ڈیزالو نہیں ہوتا، لیکن میٹ کو میرینیٹ کرنے کے لیے کوک کا استعمال کیا جاتا ہے. اسے میٹ گرل کرتے ہوئے براؤن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے آن لائن کافی ریسیپیز بھی موجود ہیں. نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ کوک میں زیادہ شوگر ہوتی ہے، جبکہ فریش جوسز اور سوڈاز میں ایک جتنی شوگر ہے، لیکن سوڈا آپ کم پئیں یا زیادہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ فروٹ جوسز آپ اگر زیادہ اماؤنٹ میں پی رہے ہیں تو نقصان دہ ہے. نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ورک آؤٹ کریں گے اتنا اچھا رزلٹ ملے گا، جبکہ آپ کس طرح کا ورک آؤٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اٹس اے فیکٹ کہ گہری نیند سے اچانک اٹھنے کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اسٹڈیز سے یہ بات ثابت کی ہوئی ہے کہ الارم کلاک اسٹریس لیول کو ٹریگر کرتے ہیں، ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے. بہت سے لوگ سپلٹ اینڈ سے تنگ ہیں، لیکن یہ صرف میتھ ہے کہ شیمپو یا کنڈیشنر کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کا علاج صرف ہیئر ٹرمنگ ہے. یہ بھی ایک کامن میتھ ہے کہ جب آپ سنیز کرتے ہیں تو آپ ایک ہارٹ بیٹ سکپ کر دیتے ہیں، جبکہ ہارٹ ریدم چینج ہوتا ہے لیکن وہ سٹاپ نہیں ہوتا. نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی جوس پئیں، جبکہ خالی سٹمک کے ساتھ اگر آپ جوس پئیں تو جوس میں موجود ایسڈ سٹمک پہ اچھا اثر نہیں ڈالتے. فوڈ کریونگز صرف ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی ایک میتھ ہے. ایک اور کامن میتھ یہ ہے کہ کلوروفارم سے لوگوں کو فوراً بے ہوش کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کافی گھنٹوں کے لیے، جبکہ کسی بھی کیمیکل افیکٹ کو اثر کرنے کے لیے کم سے کم 5 منٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ان کا اثر تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ براؤن شوگر زیادہ ہیلدی ہوتی ہے وائٹ شوگر سے، جبکہ براؤن شوگر اور وائٹ شوگر میں سیم اماؤنٹ کی کیلوریز ہوتی ہیں. تو دوستوں، اس کے علاوہ اور کون سی میتھس ہیں مجھے پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.